السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب۔ $385 سے لے کر تقریباً $435 پر میٹرک ٹن شوگر کا انٹرنیشنل ریٹ ہے آج کا۔ پاکستان کی جو انڈسٹریز کے سیکٹری اور دیگر حکمران ہیں وہ بات کر رہے ہیں $500 کی پر میٹرک ٹن، یعنی اس میں بھی $100 کا کھانچا۔ پہلے ہی 1 ارب سے زیادہ ڈالر یعنی 300 ارب روپے کھا گئے یہ لوگ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 اگر 85 کا بھی ڈالر لگا لیا جائے، بینکنگ چینل کی بات کر رہا ہوں، تو $15 کا فرق پڑتا ہے۔ تو اندازہ لگا لیجیے 1 ارب ڈالر سے زیادہ رقم ہو گئی، یہ کھا گئے ہیں۔ اور ابھی امپورٹ میں بھی کھائیں گے، ایکسپورٹ میں بھی کھائیں گے، امپورٹ میں بھی کھائیں گے، لوکل مارکیٹ میں بھی بیچ کے کھائیں گے۔ پاکستان کے عوام کو انہوں نے چوس کے بالکل سکھا دیا ہے، ختم کر دیا اکانومی کو۔ ذمہ دار کون ہے؟ کیا FIA کو یہ حکم دیں گے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے پراپر؟ نو، نیور۔ منی لانڈرنگ کے کیسز کا جو حشش کیا ہے کیسز کو ختم کر دیا ہے، وہ وہی صورتحال ہوگی۔ نیب کے دانت آپ نے توڑ دیے ہیں، وہی صورتحال ہوگی۔ تو چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، گھی کی صورتحال آپ کو پیش کر دی گئی، 600 روپے کلو ہے، تو لگا لیجیے کہ ٹیکس اس میں کتنا ہے۔ تو دیر از نو کنسیڈریشن واٹس ایور، کوئی کسی قسم کی کنزیومر کا یا عوام کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ آج آپ نے پیٹرولیم پرائسز کم کر دی ہیں، ڈیزل کی پرائسز 2% بڑھا دی ہیں، کہتے ہیں جی سستا ہو گیا۔ کوئی سستا وستا نہیں ہوا، آج بھی 100 روپیز کا بینچ مارک ڈفرینس ہے۔ اگر آج 270 روپے کا پیٹرول ہے تو 270 کی بجائے 170 پر لے آئیں، پھر بھی حکومت پاکستان کو نقصان نہیں ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کے خزانے میں تھوڑا سا پروجیکٹڈ ریونیو میں تو کمی آئے گی، لیکن اوور آل اکانومی آپ کی اسٹیبل ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی معیشت آپ کی۔ عوام خوشحال تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ ان کو جو کمپلیکیشنز اور جو سکویز لگا ہوا ہے، ان کو جو بھینچا جا رہا ہے، جو رگڑا لگایا جا رہا ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ فائدے ہوتے ہیں۔ جو معاشرہ جہاں پر ایٹ ایز ہوتا ہے، وہاں پہ معاشرے کی ایٹ ایز ہونے کی وجہ سے اوور آل خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کنسیڈریشن نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی، یہ ہے ہی نہیں مسئلہ ان کا۔ پیٹرولیم پرائسز آپ کے سامنے کیس بن گیا۔ گھی کی قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں 45% لگا لیجیے آپ، کتنا آلموسٹ 50%۔ تو اگر 300 سے 400 روپے بھی اگر بناسپتی گھی بیچا جائے، ویجیٹیبل گھی، تو پھر بھی نقصان نہیں ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن، جو بھی کنزیومر آئٹمس کی پروڈکشن والے ہیں، کھانے کی چیزیں ایڈیبل خاص طور سے، ان کے لیے بجلی کے ریٹ بھی کم کریں آپ۔ بہت ساری سہولتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ آپ ہی میں سے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جی آپ نے ایک 9 مئی کے کیس کے لیے، بھائی میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں نا، آذربائیجان پارلیمنٹ کو جلائے جانے کی، ان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، ان لوگوں کو 10 سال کی سزا نہیں دی۔ آپ نے کہا نہیں جی پاکستان کے انسٹالیشن کو، ڈیفنس انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، لہٰذا ان کو 10 سال۔ کس سے دی؟ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، اس کے اوپر اور بھی سینئر کورٹس ہیں۔ تو آپ ایک سٹارٹ لے رہے ہیں ایک مزید ہاسٹیلٹی پیدا کرنے کے لیے۔ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، پہلے KP میں تھی یہ وار آن ٹیرر، وہ پورے ملک میں پھیل گئی تھی، اب بلوچستان میں بھی ہوگی۔ انڈیا کا ہاتھ ہے۔ مودی کے خلاف اگر ٹرمپ آج ہے تو اس کے پیچھے چائنا ہے، چائنا کی ضد میں انڈیا کے خلاف ہے وہ، اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کی ضد میں بلوچستان میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو پاکستان سے بھی بغض ہے اس کو، اور امریکہ کو چائنا سے بغض ہے، اس لیے وہ کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ رشیا کے بغض میں انڈیا، کیوں آپ نے آئل امپورٹ کیا جی؟ 8 کمپنیوں پہ سینکشن لگا دی گئی۔ وہ 8 کمپنیاں جو کہ رشیا کے ساتھ آئل کی تجارت، تیل کی تجارت، پیٹرولیم پروڈکٹس کی تجارت کر رہے تھے۔ تو سر یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے حکمرانوں کو ایڈریس کرنے ہیں، لیکن یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں پہ یوکرین ہے نا، اس کے نیچے اگر جنوب کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے دربند۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج روزانہ اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ تانبے کی چادریں جو ذوالقرنین نے بچھوائی تھیں رب کے حکم سے، اس کو چاٹتے رہتے ہیں، پھر کہتے جی اگلے دن ہم یہ کام کریں گے، وہ پھر نہیں کر پاتے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے یوکرین کے نزدیک دربند از دی ایریا،
اس جگہ کا نام ہے. یہاں پہ یہ اصحاب کہف میں جن کا یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. تو کچھ دنیا میں اس وقت بھی یاجوج ماجوج پاکستان میں موجود ہیں، جو پاکستان کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، جو پاکستان کے غریب عوام کو غریب تر کر رہے ہیں، جو موٹے کو موٹا کر رہے ہیں، غریب کو غریب کر رہے ہیں. کیونکہ دیر از نو جوڈیشل سسٹم، دیر از نو جسٹس. کنزیومر آئٹمس ہوں یا عام آئٹمس ہوں، ٹریڈ ہو وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ پر کرپشن ہے، بھتہ ہے. تو یہ ایسے ہی جیسے اسرائیل فلسطین میں اپنا کام کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جنوسائیڈ آج بھی اٹیک ہوئے ہیں، آج بھی حملہ ہوا ہے. وہ جو سیف زون بنایا تھا اسرائیل نے، اس میں بھی اٹیک کر کے بندوں کو مار دیا اس نے. اور پھر عالم عرب، عالم اسلام لمبی تان کے سو رہا ہے. اسے ان معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کا کوئی درد نہیں ہے. عالم اسلام کی لیڈرشپ کو مست ہے، سو رہے ہیں. تیل کے لیکوڈ گولڈ کے اندر ہی مست ہیں، کھا رہے ہیں. یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ ان پرٹیکولر، کویت، یہ سب کے سب. ٹرمپ صاحب نے 19% لگایا ٹیرف پاکستان پر. یہی رفلی 20% بنگلہ دیش پر ہے. 41% کے قریب انہوں نے کینیڈا پہ لگا دیا ہے. یعنی 25 سے 35% کینیڈا پر، 45% جو ہے ٹیرف، 45% اوور آل کینیڈا پر ہے، 25% ٹیرف جو ہے وہ انڈیا پر ہے، 40% میانمار پہ اور لاؤس پر ہے، 30% سوئٹزرلینڈ پر ہے، اور بنگلہ دیش، تھائی لینڈ پہ 20% ہے. پاکستان پہ مہربان ہیں وہ، 19% کیا ہوا ہے. فاکلینڈ یونائٹڈ کنگڈم پر، فاکلینڈ ارجنٹینا کے پاس، اور یونائٹڈ کنگڈم پر، انگلینڈ پر 10%، اور آسٹریلیا پہ 10%. یہ ہے جناب پاکستان سے ٹرمپ کو بہت زیادہ محبت. ہی از ان لو وتھ پاکستان. ٹرمپ از ان لو وتھ پاکستان. اور یہ محبت کیا شاخسانہ ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ چائنا ہی لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دور ہو جائے گا. چائنا چھوڑ کی طرح جائے گا آپ کو یا نہیں؟ اس پر غور کیجیے گا. یہ جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، یہ کسی بھی طور پر نہ پاکستان کے انٹرنل فیکٹرز ایسے ہیں جس پر ہم تسلی کر سکیں. پیٹرولیم پرائسز کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے ڈیزل 2% بڑھا دیا، پیٹرول 5 سے 7% 15 دن کے لیے. اور جبکہ 100 روپیز کا بینچ مارک کے اندر ڈفرینس موجود ہے. اگر 100 روپیہ بھی کم کر کے 170 پر بیچیں تو پھر بھی حکومت کو کوئی خسارہ نقصان نہیں ہے. اور ریونیو کا تھوڑا سا ہے، اس کا بینیفٹ عوام میں جائے گا، اکانومی میں جائے گا، اسٹیبل ہوگا، پرائسز ریڈیوس ہو جائیں گی، اوور آل ریلیف ملے گا، عوام آپ کو دعا دیں گے. لیکن چونکہ بیوروکریسی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس نے آپ کو ٹانگ کے رکھا ہوا ہے. چینی کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے. $345 کی بات ہے، آپ کہتے ہیں $550 پہ ہم امپورٹ کریں گے. رج کے کھاؤ پاکستان کو، اتنا کھاؤ کہ اس کے اندر پھر سکت ہی نہ رہے. یہ ہے وہ صورتحال جس پر آپ کو ناظرین غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ ابھی تک عمران کے بغض میں ہی، بغض کا ہی شکار ہے. عمران کا بغض آپ کو کہاں لے جائے گا، نوبڈی نوز. یہ ملک کہاں پہنچے گا، نوبڈی نوز. ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ویلفیئر کی طرف ہم جا رہے ہیں. نو، ایبسولوٹلی ناٹ. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو لے آئیے، وہ آپ کو سروے کر کے دے دیں گے، انالیسس کر کے دے دیں گے. شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے سر، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. دائرے اخلاق میں رہتے ہوئے کمنٹ کیجیے گا. والسلام.